یہ جو نظر کی پاکی ہے، جو سماعتوں کی پاکی ہے، یعنی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. نظر کیسے پاک نہیں رہتی؟ اور نظر کی حیا اور یہ نظر کی حفاظت کے بارے میں ضرور تھوڑی سی گائیڈ لائن. اتنا بڑا تارے عنکبوت ہے. آپ چھوٹے بچے کو بھی نظر کی حفاظت نہیں سکھا پاتے کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل چلا گیا. جی بالکل. بچوں کے پاس بھی مائیں جو ہے وہ ان کو مصروف کرنا چاہتی ہیں. بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ بچوں کے پاس اگر گیجٹ چلے گی تو بچے بہت ذہین بن جائیں گے. بچے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے زمانے میں انٹو رہیں گے اور بہت ساری باتیں کہ وہ سب کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. بچوں کے بارے میں کون سی ماں سوچتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل آیا یا کوئی گیجٹ آئی وہ بے حیا بن جائے گا، وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، وہ اپنی سماعتوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، وہ اپنے دل اور اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر پائے گا. میں یہ مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب میرے اندر پہلی دفعہ اسلام کی کوئی رمق آئی تھی تو اتفاق ایسا تھا کہ میں عمرہ کے لیے گئی اور اس زمانے میں بہت بہتر حالات تھے وہاں پر. تو خیر بہت ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت شر ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے. موبائلز ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتے تھے اور وہاں پر بھی جا کے صرف جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہونے کا وقت لگا، جو پہلی چیز پاکستان میں ایئرپورٹ پہ اترتی مجھے محسوس ہوئی تھی نا، اس 15-20 دن کے ایکسپیرینس کے بعد، تو میری پہلی نظر ہورڈنگ بورڈس پہ جب گئی نا استاذہ، تو مجھے لگا یہاں کتنا شور ہے، یہاں کتنا رش ہے. کبھی ہماری آنکھ کچھ دیکھتے کبھی کچھ، حالانکہ اسلام کی وہ سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن اس چیز کی اسپرچویلٹی کو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ وہاں نظر بچانا کتنا آسان تھا. کیا بہت ساری ایسی پہلی دستک جو مجھے لگتا ہے میرے دل پہ ہوئی تھی وہ اس چیز کی تھی. اور پھر مجھے بہت ساری چیزوں کو سڑکوں پہ چلتے دیکھتے، بہت سارے اپنے شہر تک پہنچتے ہوئے یہ بات میں مسلسل سوچتی رہی تھی کہ کتنا سکون تھا. آپ کو ایک ہی طرح کا منظر نظر آتا تھا، آپ کو یہ تمام مناظر نظر نہیں آتے تھے. تو بہرحال نظر جو ہے وہ ویسے بھی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے، اور اس یہ آپ نے بہت اہم بات ہے جس کو ہم اس ایپیسوڈ میں مس بھی کر گئے تھے. جی تو یہ ایک یعنی آپ سوچیں، ایک ماں، آپ کی بات اتنی درست ہے کہ ایک ماں سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ جب وہ گیجٹ آپ نے بچے کے ہاتھ میں دے رہی ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں اس کو دکھا رہی ہے. ہمارا تو بالکل ہی ہم گھرے ہوئے ہیں ان سب چیزوں میں، اور خود اپنے لیے. اب دیکھیں میں کانشیس ماں کی بات کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتی کہ میرے بچے کو جو پانی جس میں اس کا ملک پریپیئر ہوگا، نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے مدر فیڈ بھی لے رہے ہیں تو بچوں کو آپ دودھ دوسرا یوز کروا رہے تو اس کی جو باٹل ہے وہ اسٹرلائز ہو، اس کا جو پانی ہے وہ یعنی منرل واٹر ہو، اور اس کے ساتھ پھر اسے بوائل کیا جائے اور پھر یعنی اسے پلایا جائے تو کوئی ہینڈ سینیٹائز ہوں اور بچے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جراثیموں سے بچایا جائے اور انوائرمنٹل ہائیجین. اور اب اس دفعہ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے جو WHO کے اثرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یعنی ماؤں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے منہ میں ایسے جرمز ہوتے ہیں جو بچوں کو نقصان دیتے ہیں، لہٰذا کوئی ماں اپنا بچہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی. پھر اسی طرح سے جیسے یعنی جو ماں اتنی کانشیس ہے کہ بچے کی ہر چیز پورے طریقے سے جرمز فری ہو رہی ہے، یعنی وہ اسپرچول ہائیجین کا خیال ہی نہیں رکھ رہی. میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کے فزیکل باڈی کی ہیلتھ کے لیے تو اتنے کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے پیرامیٹرز لے رہے ہیں، اتنے پیرامیٹر، اور آپ اس کی آنکھوں سے اس کے کانوں سے جو کچھ اس کے اندر جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو فکر ہی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور جو کچھ اس کے اندر جائے گا، سوچیں کنٹینیوسلی اس کے اندر کیا چیز ہے جو سٹور ہو رہی ہے. اور آپ سوچیں یہ جس ماحول میں ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے، بل بورڈز ہیں، ہورڈنگز ہیں، جہاں جو کچھ ہے وہ چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دماغوں کے اندر کیا کچھ بھر گیا ہے. اور واقعتاً ایک یعنی کہ باہر بھی اور اندر بھی اب تو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے کہ ڈی ٹاکسیفائی کہاں کریں. اگر پہلے تو آپ بیٹھ کے مراقبے کر لیتے تھے، میڈیٹیشن کر لیتے تھے، لیکن اب تو آپ اکیلے میں بھی اکیلے نہیں ہوتے ہیں. جی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جیسے حضرت یحییٰ کی میں خاص بات بتانا چاہتی ہوں. چھوٹے تھے اور بچوں نے کہا کہ آئیں کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے،
اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی سوچ کتنی پیور ہے, فوکسڈ ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں, اپنے زندگی کے مقصد سے بہت بچپن میں ہی آشنا تھے. تو جب کبھی آپ یعنی جو گورا استاذہ, میں آپ کی بات کٹ کروں, گورا اس بات پہ ریسرچز کر رہا ہے کہ 50-60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے مقصد زندگی کو نہیں پاتے تو آپ دنیا سے ایک ناکام انسان کے طور پر ہی جائیں گے. اور یہ انزائٹی, ڈپریشن اور یہ بہت ساری چیزیں, اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ انسان اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا اور پورا نہیں کرتا, گول سیٹنگ نہیں کرتا, کہ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے بھی چلے جانا ہے, حالانکہ ایوری ون نوز. اور اگر ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں جس ہوم لینڈ میں ہم رہتے ہیں, اپنے گھر میں اور زمین پر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے, یہ اس کا اصل گھر نہیں ہے, اس نے لوٹ جانا ہے دوسرے جہان میں, تو یعنی ان کی تربیت کا انداز بھی فرق ہو جاتا ہے. اپنے لوٹ جانے پہ بھی یقین نہیں ہے اور اگلوں کے لوٹ جانے پہ بھی نہیں ہے. ایونچولی تو ہر کسی نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور چیپٹر ختم اور واپسی ہے, اور پھر وہاں پر اور آپ دیکھیں کہ اکاؤنٹیبلٹی, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس بچے کو کس حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اسے صالح فطرت پر پیدا کیا, لیکن ایک گاربیج کی طرح ہی زمانے کی طرف لوٹا کر چلے جاؤ گے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے اچھے انداز میں آپ کو دیا تھا, لیکن آپ نے اسے کیا بنا کے دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ ماں باپ تھے, اچھے ماں باپ, جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ ان کے بچے کو سرکش اور نافرمان نہیں بنایا, کیونکہ اسے فرمان کا پتہ تھا, اس کی گول سیٹنگ تھی. خذل کتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ کتاب ہی تو ہمارے بچے کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج جس بچے کے اوپر اتنی سپینڈنگ ہے, اتنا کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس بچے کی تعلیم کے لیے, اس بچے کو دنیا میں رہنا سکھانے کے لیے, ایک مہینے میں جو کچھ ماں باپ سپینڈ کرتے ہیں, اگر پورے یعنی آپ اپنے ملک کا جائزہ لینا چاہیں, پوری دنیا کا جائزہ لینا چاہیں, ایک دن کی سپینڈنگ کتنی بڑی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ پوری ایجوکیشن کے بعد کتنی سپینڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد بچہ کیا بن جاتا ہے. تو آپ کیا سکھا رہے ہیں نسل کو؟ ہر ماں باپ کمپلین کرتے نظر آ رہے ہیں, بچے ہماری بھی نہیں سنتے اور سرکشی عام ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا اثر جو ہے وہ والدین پر آتا ہے. بچے بچپن میں طے کر لیتے ہیں. آپ کبھی بچوں سے بات کر کے دیکھیں, بچوں کے ذہن پورے طریقے سے پریپیئرڈ ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے ہم نے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا, اور ہمارے پیرنٹس جس طرح سے ہمیں ڈیل کرتے رہے اب ہم انہیں ڈیل کریں گے. ہمارے پیرنٹس اب اولڈ ہومز میں جائیں گے. ریلی مطلب بالکل, میں نے میری بہت بچوں سے بات چیت رہتی ہے, اور بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں, اس لیے کہ کل انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں اور طرح سے سوچا تھا. انہوں نے اپنے بچے کو رب کا نہیں بنایا, تو بچے نے انہیں نہیں اپنایا.